دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ کس مضمون پہ، کس ٹاپک پہ، کس موضوع پہ مناظرہ کریں گے آپ؟ مناظرہ پہلے ان کو بولیے کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں، پہلے ایڈریس دیجیے اور تعلیم کا لیاقت بتائیے کہ تعلیم آپ کی کہاں تک ہے، تب ہم آگے بات بڑھائیں گے۔ پہلی بات تو آپ اردو صحیح بولیے۔ کیا بولے؟ پہلی بات تو آپ اردو صحیح بولیے۔ ہاں کیا اردو صحیح بولیں، بولیے۔ ہاں اردو میں، اردو کی مذکر مؤنث کی تعریفات میں ہم بات کریں ہاں کیا بولے حضرت؟ ہاں بولیے۔ اردو میں مذکر مؤنث کی ٹانگ نہ توڑی۔ ہاں اردو میں کیا سنے آپ؟ میں پورنیہ سے ہوں۔ پورنیہ سے ہیں آپ؟ ہاں جی بولیے، کیا بولنا چاہتے ہیں؟ کس معاملے میں آپ چیلنج کر رہے تھے پوری بریلی؟ کیا بریلی پہ؟ ہاں جو پوری بریلی کو چیلنج کر رہا ہے کہ ہمارے کوئی نہیں ہے۔ ان کو پوچھئے جو آپ کو نمبر بات کرائے ہیں۔ آپ پورنیہ کس جگہ سے ہیں آپ؟ پورنیہ پشچم سبوتر کے سائڈ سے۔ پورنیہ کس جگہ؟ پورنیہ پشچم سبوتر کے میں ایڈریس دیے، میں آ جاؤں، 2 دن کا ٹائم نہیں آ جاؤں یا آپ آ جائیے، فون پہ کیا بحث کیجیے گا آپ؟ نہیں، آپ میں ہم تو کو ایڈریس دیجیے، ہم آتے ہیں۔ میں ارریہ میں رہ رہا ہوں امام۔ ارریہ 0 مائل میں میرا گھر ہے، وہاں پہ بھاگلپوری بستی میں۔ ارریہ 0 مائل ہے نا، مولوی ٹولہ، وہیں پہ میرا گھر ہے، وہاں بھاگلپوری بستی میں۔ وہاں آ جاؤں یا آپ اپنا ایڈریس بتائیے۔ بات ایسے فون پہ کیوں، ایسے کیا بات کیجیے گا؟ آپ آ جائیے، ہم آتے ہیں۔ ہاں ان سے پوچھیے وہ کس چیز سے، حضرت یہ سنیے، وہ بولیے وہ کس چیز سے ان کو ڈاؤٹ لگا جو وہ پوچھ رہے ہیں، وہ کیا مسئلہ ہاں وہ آپ بات کیجیے۔ انہوں نے تحقیق کر کے ان کو کافر کہا، آپ تھوڑا دلیل دیجیے کیسے ان کو کافر کہا۔ نہیں دلیل نہیں، دیکھیے کافر کہنے کے لیے کسی کو دوسرے کی دلیل سے کام نہیں چلتا، کافر کہنے کے لیے اپنی دلیل ہونا چاہیے۔ ہاں چلیے ٹھیک ہے، کس بنیاد پر کسی کو کافر کا لقب دیا، ہم کو یہی سمجھا دیجیے۔ ہاں لیکن کافر وہ شخص ہوتا ہے جو کہ اسلام کی کسی رکن سے انکار کرے، ہاں خواہ وہ تعظیم مصطفیٰ ہو یا پھر اور کوئی شے، کیونکہ رسول اللہ باقاعدہ ہم لوگوں کے نزدیک ہی نہیں بلکہ تمام فرقہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 1 پیسے کے برابر گستاخی کرنے والا کافر ہو جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ تو خیر وہ دوسری چیز ہے، آپ اس کو بتائیے کہ کون سا چیز، وہ تو خیر ٹھیک ہے، کون سا چیز میں ڈاؤٹ لگا جو کافر کا ہے۔ یہ بولے کہ پورے دیوبند کافر ہے یا اس سے کو تھا، ہم ان کو بولے کہ حضرت جو آپ امام رضا احمد انہی کی زندگی پر تو عمل کر لو، بعد میں کون لے دے کر کے احمد رضا یہ اشرف تھانوی رشید گنگوئی، ہم ان کو بولے کہ ہم قرآن حدیث ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چھوڑ کے گئے ہیں، اس پہ عمل کیجیے، صحابہ کی زندگی کو پڑھیے، اگر اس سے صحابہ کی زندگی سے آپ کو سمجھ میں آئے گا تب نا، اب صحابہ کی زندگی کو پڑھے نہیں، آپ کو حدیث کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ان کو ہم سمجھا رہے ہیں دوسری چیز، یہ لے دے کے دوسری چیز پہ آ رہے ہیں۔ قرآن اور حدیث جب ہے موجود تو آپ قرآن حدیث کی روشنی کو دیکھیے، ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ اس سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ اگر اس سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ کے نبی اللہ رب العزت یہ آیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے گئے ہیں، تو اس سے عمل، یہ آیت سے کیا مطلب ہوا؟ اس کے بعد اگر کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا تو وہ آدمی دل سے ہٹ گیا، وہ اپنا ایکسٹرا چیز کیوں جوڑے گا؟ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ عمل کو ملائیں گے نبی کے طریقے سے، وہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ ایک چیز ہے نا سر، ہاں ایک چیز ہے نا، عمل اور عقیدہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ عمل کا دار و مدار
نیت پر ہے اور عقیدے کا دار و مدار ایمان پر ہے. ہاں بولیے. اگر عقیدہ خراب ہوگا تو ایمان خراب ہو جائے گا. اگر عمل خراب ہوگا، نیت خراب ہوگی تو عمل عمل خراب جو ہے ہوگا. دیکھیے ایمان کا مطلب کیا ہوا؟ ایمان ایمان کا مطلب یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کما جاء بہ، ایک منٹ کیا ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس کے رسول نے دین کو لایا. ہاں ہاں جس حساب سے اللہ کے رسول نے دین کو لایا، دین میں اس حساب سے کسی بھی اعتبار سے کمی کا احساس ہونے پہ وہ کافر ہو جائے. ہاں. تو وہی کرنے کا مطلب ہے کہ آپ جو عمل کرتے ہیں ان سے پہلے پوچھے تو ڈاٹ جو لگا اس کو کیا چیز میں ڈاٹ لگا جو اس کو اس سوال پورنے یہ وہ لگا کہ جو عمل کر رہا ہے وہ عمل وہ کس وجہ سے اس کو لگا کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں. وہ پوچھے تو جو کافر کا لقب دیا ہم لوگ کافر ہیں تو کون سا عمل وہ دیکھا جو کافر لقب دے دیا؟ وہ دیکھیے ہر دیوبندی کافر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ دیکھیے یہ ہم سے سوال کیا تھا، سنیے ادھر. یہ ہم سے سوال کیے کہ ہم نے فلاں مسجد نماز پڑھے تو ہم بولیے دیکھیے آپ چاہے بریلوی کے پیچھے نماز پڑھیے یا دیوبندی کے نماز پڑھیے یا کسی کے پیچھے نماز پڑھیے، امام کفریہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ دیوبند سے مسلک رکھتا ہو یا بریلی سے مطلب رکھتا ہو. شرکیہ الفاظ رکھتا ہے وہ امام، چاہے وہ دیوبند سے بھی تعلق رکھتا ہو، اگر وہ امام کفریہ الفاظ کرتا ہے شرکیہ کا تو اس کے پیچھے نماز نہ جائے. اسی طریقے سے بریلی ہو یا کوئی بھی ہو، اگر اس کا سنت والا عمل ہوگا وہی ہمارے لیے راہ ہے. اب یہ دیکھ کر کے پٹک دیے تو اچھا حضرت ایک چیز بتائیں گے آپ؟ جی بتائیے. شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علاوہ ہٹ کر کے کام کرنا اس کو شرک کرتے ہیں. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں فرما گئے ہیں وہ عمل نہ چھوڑ کر کے اشترا لائیں گے اسی کو شرک کرتے ہیں. نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ تعریف غلط ہے. جی آپ کی یہ تعریف غلط ہے حضرت. اللہ کے رسول نے موبائل نہیں یوز کیا، ابھی ہم دونوں موبائل اللہ پہ کے بات کر علاوہ رہے ہیں. کسی دوسرے کو یہ عمل کرنا یہ سب شرک میں آتا ہے، بدعت اس میں نہیں حضرت، پھر آپ کو بتائیے. شرک کی تعریف نہیں پتا ہے. اور آپ سنیے میں بتا رہا ہوں، بخاری شریف جلد ثانی کی حدیث ہے کہ مسلمان کو جو بھی آدمی مشرک کہے گا وہ خود مشرک ہو جائے گا. ہاں اس کو پہلے سمجھائیے. آپ اس کو سمجھائیے وہ جو کافر کا لقب دیا ہے تو اس کو بولیے تب کلمہ پڑھنے کے لیے. آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جو رسول اللہ نے کیا اس کے سوا کچھ بھی کرنا شرک ہے؟ کیا آپ نے مسلم شریف کی وہ حدیث نہیں پڑھی ہے؟ جس نے اچھی چیز رائج کی اس کے لیے اچھا اجر ہے، جس نے بری چیز رائج کی اس کے لیے برا اجر ہے. اچھا سے میرا مراد یہ ہے قرآن اور حدیث ہے میرا. اچھا سے اس سے ہٹ کر کے نہیں قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر جیسے مثال کے طور پہ 5 وقت کی نماز آپ 6 وقت کی پڑھ لیے، کوئی عمل جو اشترا ہو جو اللہ کے نبی سے ملتا نہیں ہو بدعت میں آتا ہے وہ سب. ارے جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت نہیں ہے تم زبردستی اس کو سنت بنا لیے تو یہ سب بدعت میں آتا ہے. اور شرک کہتے ہیں اللہ کے نزدیک کسی کو شریک کرنا اس کو شرک میں آتا ہے. شرک کہتے ہیں شریک کرنا. شرک کس حساب سے جو ہوتا ہے آپ یہ بتائیں. ہاں کیا شرک کا مطلب شرک اللہ کے نزدیک کس حساب سے ہم شرک کس حساب سے کوئی کرے گا جو مشرک ہو جائے گا؟ کیسے شرک کرے گا جو مشرک ہو جائے گا؟ تھوڑا مجھے سمجھائیے تو آپ ایکسپلین کیجیے کہ شرک جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے ہاں اور ہم کیا اللہ کے علاوہ کسی کو دوسرے کو معبود بننا وہ شرک نہیں ہوگا. اللہ کے علاوہ کسی کو معبود ماننا یہ شرک ہوتا ہے. وہی تو میرا کہنے کا مطلب ہے. ہاں اور بنا معبود کے اگر کسی کو بڑا مانے گا تو شرک نہیں ہوگا. کرنے والی کیا بات اسی میں لگا ہوا ہے. ہم بات مکمل کرتے ہیں اس سے نہیں بات بات کرنے بڑا سمجھ کے مانے گا تو مشرک نہیں ہوگا نا. کیا بولے حضرت؟ اللہ کے سوا ہاں کسی کو اپنے سے بڑا مانے ہاں اللہ کی عطا سے تو وہ شرک تھوڑی نہ ہو جائے گا. اللہ کے علاوہ کسی کو دوسرے کو بڑا ماننا
अल्लाह के अलावा वही अल्लाह की अता से इमाम आजम हमसे बड़े हैं, जी इमाम बुखारी हमसे बड़े हैं, जी तो बड़े तो हैं ना, हाँ जी ठीक है। तो वो ये शिर्क थोड़ी ना हो जाएगा। अरे भाई ये हम करना नहीं चाह रहे, मेरी बात बोलने के उससे हट, वो बताए हुए तरीके पे हट करके चलना। मतलब ये है कि वो जो तरीका बताए हैं उसको नहीं करके अपने मन से अपने अकल से दलील दे करके उस पे अमल करना, वो शिर्क में आता है ना, ये बिदअत में आता है ना। ये मेरा कहने का मतलब है। एक चीज आपको बता दूं हजरत, आप अच्छी तरीके से जरा इन चीजों पे गौर कर लीजिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह की कसम ये खौफ नहीं है कि मेरे बाद तुम शिर्क में मुब्तला हो जाओ। बुखारी शरीफ किताबुल फितन की हदीस है। मुझे इस बात से खौफ जर्रा बराबर नहीं है कि तुम शिर्क में मुब्तला हो जाओगे, मुझे इस बात से खौफ है कि तुम आपस में एक दूसरे की गर्दन मारोगे। यहाँ तो सिंपल सी बात हजरत है, कोई भी इंसान अमल करता है। हजरत सुनिए, रसूलुल्लाह ने खुली हजरत सुनिए, एक चीज ये है, आप लोग जो बोलते हैं देवबंदी लोग, जो ज्यादातर आप लोगों से जो ज्यादा गलतियां होती है, ये यही गलती होती है क्या कि आप लोग खुद दूसरे को मुशरिक कह के मुशरिक हो जाओ। ये मुशरिक का लफ्ज भी हम इस्तेमाल नहीं किए। सुनिए मैं बता रहा हूँ, जितना हम तो देवबंदी या बरेलवी के यहाँ सवाल पैदा न होता है, हम बरेली का भी तस्करा नहीं किया, देवबंदी का सवाल किया। आप कुरान और हदीस के मुताबिक बात कीजिए। आप शहाद का नाम हटा दिए, किसी आलिम का हटा दिए। आप जो अमल कर रहे हैं उसको सहाबा से मिलाइए, मिलता है कि नहीं मिलिए, बात खत्म है। सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों जैसे मिसाल के तौर पे अंगूठा चूमते हैं, उसका हमको दलील आप दिखाइए। हाँ उसकी दलील है हज़रत, हाँ दिखाइए दलील। उसकी दलील है हज़रत अबू बकर सिद्दीक से मरफू रवायत साबित है। कौन सी हदीस? आप आइए, मैं आपको किताबें दिखाएं, बताइए ना, हदीस पढ़ के सुनाइए ना भाई। वही अल्लाह के नबी पूरे खलीफा में, चारों खलीफा में भी कोई खलीफा नहीं चुमे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक से ही, और खलीफा नहीं। हजरत अबू बकर कौन सी हदीस पढ़िए? मैं आपको हदीस दिखाऊंगा, किताब दिखाऊंगा, आप आइए तो आप अररिया, और मैं भी अररिया खानका में ही रह चुका हूँ। अरे भाई बोलिए ना, बुला लीजिएगा आप मुझे अररिया। हाँ नहीं, आप जो हदीस दिखा रहे हैं, आप अररिया 0 माइल पे रहे हैं ना? अररिया 0 माइल में मेरा घर है। हाँ तो मैं भी आपको बता देता हूँ, खगड़िया में भी घर है। हाँ अगर आपका घर अररिया में भी है तो आपको ये भी बता देता हूँ कि मैंने अररिया में खानका जो है इमारत शरिया के बाजू में, हाँ मुफ्ती मेरा काजी जो है वो मेरा साथी है, वो मुफ्ती आते वो जो अमीर शरीयत यहाँ से जो काजी बहाल हुआ है, उसी हाँ जो काजी बहाल हुआ है वो आपका साथी है। और उसको पूछ लीजिएगा कि पूर्णिया वाले इमाम साहब कैसे हैं। बिल्कुल पूछेंगे, आप थोड़ा पूछेगा। आप अपना जगह का नाम बताइए, कौन जो मस्जिद में रहते हैं। मैं आपको खानका में भी मिल जाऊंगा। 29 तारीख को आइए, मैं 29 तारीख को प्रोग्राम में जा रहा हूँ वहीं अररिया ही। अरे भाई 29 तारीख को मिलिए वहीं। उसका एड्रेस तो बताइए ना हजरत, आप जहाँ आप रहते हैं, जी मदरसे में रहते हैं या मस्जिद में रहते हैं, कौन से काम करते हैं, एड्रेस तो बताइए हजरत। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ आप नहीं आइएगा, ये क्योंकि ये गांव जो है पूरा मेरा है, मतलब बरेलवियों का। अच्छा, लेकिन मैं वहाँ हाँ अच्छा समझ गए। मैं वहाँ जहाँ आप कहेंगे मैं वहाँ चला जाऊंगा। मुझे अररिया में कुछ नहीं, मैं वहाँ 4 साल इमामत कर चुका हूँ। हाँ मैं भी वहाँ मैं रह चुका हूँ। मेरा खानदान पूरा बरेली है। हम भी बरेली खानदान से ताल्लुक रखते हैं। मेरा दादा नाना सब बरेली। वो मधेली, वहाँ जब जाइएगा आगे पूर्णिया से आगे तक मधेली आता, मधेपुरा जिला में मधेली एक बस्ती पूरा बरेली। और